السلام علیکم، میں امینہ سلطانہ پھر ایک دفعہ آپ کے سامنے. امید ہے آپ بھی ٹھیک ہوں گے. اللہ کا شکر میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. تو اور سنائیں کیسے ہیں؟ تو آج پھر ایک نئے ٹاپک ایک نئے خیال کے ساتھ. تو آج میرا ٹاپک جو ہے اور میرا خیال جو ہے وہ مہمان، جس کی کہ ہمارے آج کل کے دور میں اور ہمارے آج کل کے سیٹ اپ میں بہت کمی ہو گئی ہے. تو وہی ہے کہ ہم اگلا وہی میں بات اکثر زیادہ ہم اپنے ماضی کی یا پچھلے ٹائم کی زیادہ کرتی ہوں. تو جو پہلا ٹائم تھا ہمارے گھروں میں مہمان بہت آتے تھے اور ہم بھی لوگوں کے گھروں میں پہنچ جاتے تھے. یقین مانے کہ مہمان کے آنے سے دل بہت خوش ہوتا تھا. مطلب کسی کے مہمان آنے اور کوئی یہ نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل ایک ہے کہ مطلب کہ بتا کے جانا ہے، پوچھ کے جانا ہے اگلے کی اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا. بس جب کسی کا دل کیا ہم چلے گئے. اور ہم لوگ ایسے مطلب کوئی یہ نہیں ہوتا تھا کہ لازمی اگلے کیا دیکھنا ہے یا نہیں. اور مہمان کے آنے سے ایسے لگتا تھا جیسے کہ عید ہو گئی ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اب مطلب کہ ہم بہت زیادہ اوائڈ کرنے لگ گئے اس چیز کو. مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ اپنی امی کے گھر کا کہ جب ہمارے بچوں کو چھٹیاں ہوتی تھی تو 2 2 مہینے جا کے ماں کے گھر رہنا. اور مطلب کہ اور پھر مہمان نوازی اتنی ہونی. میں گزارا آلموسٹ سب کے گھروں کے میں بچوں کی چھٹیاں ہوتی تھی. کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی آ رہا ہے. اور بڑا مطلب اچھا لگتا تھا اور ٹائم بڑا اچھا لگتا اور بڑی خوشی ہوتی تھی کہ کوئی مہمان ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں. تو بلکہ وہ میری امی تو اکثر کہا کرتی تھیں کہ نا جب کوئی مہمان نہیں آنا تو میں نے کہنا پتہ نہیں کیا بات ہے، یاد اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے یا ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے کہ مہمان نہیں آ رہے. تو اور بڑا اہتمام کیا جاتا تھا. مطلب اہتمام اس لحاظ سے یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ آج کل تو اسٹیٹس کا بہت ایشو ہے نا. ہمارا میں آنے والا یہ نہیں کہتا تھا کہ میرے سامنے انہوں نے ایسا رکھ دیا کھانا یا یہ. وہ بھی بڑا خوشی خوشی یہ چیز سمجھتے ہیں. اور ہمیں بھی اتنا تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. کوشش کی جاتی تھی کہ اچھے سے اچھا کرے، لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہم سے باتیں کرے گا. یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی ہماری. لیکن اب آج کل یہ ہے کہ ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اول تو کسی کے گھر جاتے ہی نہیں ہیں. اور ہمارے گھر کوئی آئے ہمیں یہ ہم سے برداشت نہیں ہے یا ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے. تو پہلے تو فون کیا جاتا ہے، اگلے کی مصروفیت پوچھی جاتی ہے. اور اگلے کو اگر ذرا پتہ چل جائے کہ یہ ہمارے گھر آنے کا سوچ رہا ہے تو وہ مطلب فوراً سے کوئی اپنا ایکسکیوز تیار کر کے رکھتا ہے یا اپنا بہانہ کوئی کہ جی نہیں. لیکن اگر بعد نخواستہ ہم چلے بھی جائیں تو یقین مانیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ نا پتہ نہیں اگلا سمجھتا ہے کہ شاید ہم سے کوئی قرضہ لینے آ گئے. تو مطلب کہ دیکھیں مہمان اور وہ مطلب کہ اپنے ہی وہ مسئلے میں پڑ جاتا ہے. پھر سب سے بڑی بات ہے کا اسٹیٹس بہت ہے. جانا ہے تو کسی کے گھر جی خالی ہاتھ نہیں جانا، فلاں چیز لے کے جانی ہے اگلے کے اسٹیٹس کے مطابق لے کے جانا ہے. پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. جو ہم خوشی پہلے بھی لوگ لے کے جا خالی ہاتھ کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا تھا پہلے بھی. لیکن لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا لوگ اب جو اپنی مرضی سے جس حساب سے اور اگلا بڑا اچھے سے خوشی سے اس کو ایکسیپٹ کرتا تھا. لیکن آج کل تو نہیں. آج کل تو سیٹ اپ دیکھا جاتا ہے پھر آپ لے کے اور اگلا جو ہے وہ مطلب کہ اس کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں. اور وہ یقین کریں کہ وہ اس کی جو ہے نا وہ نظریں ٹائم پہ لگی ہوتی ہیں کہ کب یہ بندہ کہے کہ اچھا جی میں جا رہا ہوں. اور ہمارا یہ تو تھا ہمارے دور میں مہمان آتا تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں اب آگے یہ جائے نا. ایون ہم بچے پیچھے پڑ جاتے تھے کہ نہیں نہیں ہم آپ نے نہیں جانا آپ بیٹھے رہے. لیکن آج کل تو ہے ہی نہیں یہ چیز. پھر ہمارے گھر میں آج کل مہمان آ جائے، ماں ہے یا اس گھر کی خاتون ہے یا مرد ہے، بچے مطلب بالکل اپنا علیحدہ سیٹ اپ میں انہیں اتباس کرو. میں تو یہ تھا کہ بچوں کو اتنا بھی نہیں ہوتا کہ وہ ایٹیکیٹس نہیں ہوتے کہ وہ آ کے السلام علیکم بھی کر لے یا مہمان سے مل بھی لے. اور ماں باپ بڑی جو ہے آسانی سے نہیں، بچے مصروف ہیں وہ اپنے کیا نام ہے ہیں وہ کیا نام ہے اپنے روم میں ہیں یا وہ مصروف ہیں. ہمارے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا. مہمان نے آنا ہے، گھر کا ہر فرد اس کے سامنے ہوتا تھا. ہر فرد مکمل پارٹیسپیٹ کرتا تھا اسے بات چیت کرنے میں، اس کو رسپیکٹ دینے میں، اس کی خاطر کرنے میں، اس کی ہر چیز کرنے میں. لیکن آج کل نہیں ہے. آج کل تو اور پھر دوسرا یہ ہے
کہ کوئی آ جائے تو ہمیں سب سے اب کیا کریں، یہ ہے وہ اتنا اللہ معاف کرے کہ ہمیں یقین لگتا ہے کہ کسی کے گھر جا کے بندہ کہتا ہے کہ یار میں کیوں آ گیا، اس کا ایٹیچیوڈ دیکھ کے مجھے تو نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی باتیں، اس کا سیٹ اپ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار مجھے نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو اس چیز سے ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے گھروں سے برکت جا رہی ہے، ہمارے گھر سے جو ایک وہ جو ہوتی ہے خوشی اور ایک برکت جو ایک ہوتی ہے نا، وہ جا رہی ہے، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں اتنے مست ہو گئے ہیں کہ ہمیں کسی دوسرے کا یا ہمارے جو ہے ملنے ملانے والے یا ہمارے رشتے، ان کی ہمیں قدر ہی نہیں رہی۔ ہم بس اپنے مفاد کے مطابق مل رہے ہوتے ہیں، جہاں ہمارا مفاد ہوتا ہے وہاں ہم بہت شوق ذوق سے ملتے ہیں، ہمارا مطلب ہے، اور جہاں ہمارا مفاد نہیں ہوتا وہاں ہم کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ملنے کی۔ ہر چیز ہم اپنے مفاد میں رکھ کے چلتے ہیں۔ ایون ہے میں وہ ایک شادیوں کے بارے میں بھی ہے کیا نام ہے ٹاپک پہ میں سوچ رہی ہوں بات کروں، تو شادیوں پہ بھی ہم اسی طرح سے نہیں جاتے کہ جہاں ہمارا انٹرسٹ، ہمارا مفاد ہوتا ہے یا تو وہاں، باقی اگر نہیں ہوتا تو ہم نہیں چاہتے۔ ایون آج کل کسی کی ڈیتھ ہو جائے، پڑوس میں ڈیتھ ہو جائے، تو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون ہے، آس پاس گھر والے کو ساتھ جو آپ کے نیبر میں ڈور ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے، کون ڈیتھ، کس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ پہلے وہ کہتے تھے ہم سائے میں آنا، ہر وقت آنا جانا، یہ وہ، اسی لیے ہم اکیلے ہوتے جا رہے ہیں، ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم ڈپریس کیوں رہتے ہیں، ڈپریشن کا مریض کیوں بن گئے؟ اسی وجہ سے کہ ہم لوگوں نے سے ملنا چھوڑ دیا ہے، لوگوں کے گھر جانا چھوڑ دیا ہے، تعلقات بنانے چھوڑ دیے ہم نے، ہم بس اپنے حد تک، اپنے مفاد کے حد تک تعلقات بناتے ہیں، اس سے آگے نہیں۔ یقین مانے یہ کسی کا نقصان ہم نہیں کر رہے، ہم اپنی ذات کے نقصان کر رہے ہیں، اپنی ذات کو ہی ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں، کیونکہ اس سے کسی کو تو نقصان کیا پہنچ رہے ہیں، ہم خود اکیلے ہوتے جا رہے ہیں، بچے ہمارے اپنی لائف میں مصروف ہیں، خود ہم کسی سے ملتے نہیں ہیں، یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر میں بھی کوئی آئے، تو پھر ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں نا، یہ نقصان تو ہم اپنا خود کر رہے ہیں نا، کوئی دوسرا تو نہیں کر رہا۔ حضور پاک نے بھی مہمان نوازی کے بارے میں بہت اس پہ زور دیا ہے، اور مہمان کو رحمت کہا گیا ہے، لیکن آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ مہمان زحمت ہے، بھولے بٹکے سے کوئی کسی کے گھر آ جائے تو لگتا ہے کہ بس اس کو پڑھ مصیبت۔ یقین کریں کہ اپنے ہمارے قریبی رشتے جن بچے پیدا ہو کے وہ ینگ ہو جاتے ہیں، ہم ان کے تو ہم تب جا کے ان کو سے کہیں ملتے ہیں، اور پھر ہم پہچان ہی نہیں پاتے، اور ان بچوں کو تو ماشاءاللہ پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ ہمارا ان کے ساتھ لنک کیا ہے، رشتہ کیا ہے، ان بیچاروں کا کیا قصور، کیونکہ ان کے پیرنٹس نے انہیں بتایا ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، دور کی بات کیا کریں، قریبی رشتے، خالہ، ماموں، پھپھو، تایا، چچا، یہ تو قریبی رشتے ہیں نا، بہت قریبی رشتے ہیں، ہم ادھر نہیں جاتے، وہ ہمارے گھر نہیں آتے، ذرا سی بات کو دماغ میں بٹھا لیتے ہیں، اس پہ انا کا جو ہے نا ایک وہ خول چڑھا کے، اور ہم جو ہے نا وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور بس کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں نہیں ملنا بھائی، ہمیں نہیں ان سے بات تعلق رکھنا، اور بچوں کو بھی اکثر ہم یہی درس دے رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک جنریشن اکیلی نہیں ہو رہی، یہ پے در پے آگے کی جنریشنز جو ہیں وہ اکیلی ہوتی جا رہی ہیں۔ تو میں اب یہی کہوں گی کہ دیکھیں اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، کوئی اگر آپ کی طرف آتا ہے یہ تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ آپ کا کچھ ٹائم اچھا گزرے گا، اس سے اچھے سے ملے، آپ اس کو اچھے سے ویلکم کریں، خود جائیں، خوشی سے کسی کے گھر میں جائیں، یہ نہیں کہ آپ جا کے بالکل آپ کا، اگر آپ جاتے بھی ہیں تو عدل خاصہ اپنے اوپر اتنا بوجھ سمجھ کے نہیں، خوشی سے جائیں کسی کے گھر، وہ کہتے ہیں نا ملے تو عید کا چاند بن کے ملے، خوشی سے جائیں،
اگلے کو بھی اچھا لگے کہ ہمارے گھر وہ آیا ہے تو خوشی سے آیا. لیکن نہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، نہ عید، نہ شب رات، نہ کچھ. کسی پہ سے کوئی ملنا آگے عید شب رات، عیدیں کتنے دن چلا کرتی تھی، لوگوں کا آنا، آج فلانے آنا، آج فلانے آنا، آج فلانے آنا. آج کل کوئی بھی نہیں آتا، نہ ہم چاہتے ہیں. تو اس کا یہی ہے کہ ہم رات کو نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں، ڈپریشن میں رہتے ہیں، گھر میں بے چینی بے سکونی رہتی ہے. تو اس میں سب میں سے کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا ہی قصور ہے. ہم خود ہی اس چیز کے ذمہ دار ہیں، کسی کوئی دوسرا تو نہیں ہے نا. تو ہر بندہ اپنے طور پہ اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرے تو میرا خیال ہے کہ پھر سے ایک اچھے ٹائم میں ہم جا سکتے ہیں، ہم اس چیز سے نکل سکتے ہیں. یقین مانے اچھی کمپنی بہت خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کی اب ملتی ہے، جن کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے ہوتا ہے، جس سے آپ بات کر سکیں، جس سے آپ گپ شپ لگا سکیں. آج کل گپ شپ لگاتے ہی کوئی نہیں ہے. کہتی وہ بہت خوش قسمت انسان ہے کہ جس کے پاس کوئی گپ شپ لگانے والا ہے، اس سے وہ ہر بات کر سکتا ہے. تو چلیے ٹھیک ہے، امید آپ کو میرا ٹاپک اچھا لگا ہوگا. تو اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں. اور یہی ہے کہ ہم خود کو چینج کریں، ہم خود بھی اچھے سے کسی کے گھر جائیں اور کوئی آئے تو اسے بہت اچھے سے ویلکم کریں. یقین مانیں اس میں کسی اور کا فائدہ نہیں، ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے. آپ کھلے دل سے کسی کے گھر سے جائیں، اور جب آپ واپس آئیں گے آپ کو کتنا فریش لگے، کتنا اچھا لگے گا. اور کوئی آتا ہے آپ کے گھر، آپ کو کھلے دل سے اس کو خوشی سے ویلکم کریں تو یقین کریں جب وہ واپس جائے گا تو آپ کو بہت اچھا آپ اپنے آپ کو بہت فریش محسوس کریں گے. تو چلے ٹھیک ہے، اوکے، اللہ کے امان، اللہ حافظ.